جب تک آدم میں دم نہ تھا وہ خاک تھا آدم نہ تھا، آدم میں آ کے دم ہوا پھر خاک سے آدم ہوا، یہ سارا بید دم کا ہے، یہ دم اسی ہم دم کا ہے۔ آپ سبوں کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو برکت دے اور خداوند قدوس خدا آپ سب کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو میرے عزیزو، آج میں پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور 34 اس کی 8 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ مقدس داؤد نبی، جس کی معرفت خداوند قدوس خدا نے فرمایا، یہوہ باپ نے فرمایا کہ یہ میرے دل کے عین مطابق مجھے مل گیا، جسے خداوند قدوس خدا نے چرواہے سے، جیسے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اس شخص کو خدا نے ملک اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، جس کے وسیلہ سے خدا باپ نے جاتی جولیت کو جو ہے خدا باپ نے اس کے ہاتھوں سے مروایا۔ خدا باپ نے اسے میرے عزیزو بہت سارے جنگوں میں فتح یابی دی۔ وہ خدا کا بندہ آج پاک کلام میں سے خدا کا بندہ فرماتا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا بندہ فرما رہا ہے کہ آپ آزما کر تو دیکھو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم خاک ہیں، اور پھر بھی یہاں پر کلام خدا ہم سے آج مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ خدا کو آزما کر دیکھیں۔ او پریز گاڈ۔ یعنی میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات آ گئی کہ خداوند کو ہم کیسے آزما سکتے ہیں، جبکہ ہم تو انسان ہیں۔ ہمارا اور خداوند کے ساتھ ہم کیسے اپنی کمنڈمنٹ جو ہے خداوند کے ساتھ کیسے ہم اپنی کمنڈمنٹ خداوند کے آگے رکھ سکتے ہیں، یا میرے عزیزو ہم اپنی رفاقت کیسے خداوند کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آزما کر دیکھو۔ او پریز گاڈ۔ یعنی کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نہایت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا باپ ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر آگے دیکھیں تو لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آزما بھی خدا کو وہی شخص سکتا ہے جس کا توکل خداوند پر ہوتا ہے، جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے کہ آج میں خداوند سے یہ مانگوں گا اور میرا خدا مجھے عنایت کر دے گا۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، خداوند ہماری زندگی میں اپنی برکات کو لے کر آئے، پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے گھرانے میں سے بیماریوں کو، بلاؤں کو دور کر دوں گا۔ سو میرے عزیزو، کیا آج ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں؟ جب ہم خداوند کی عبادت ہی نہیں کرتے، ہم خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، تو پھر کس طرح سے ہم خداوند کو آزما سکتے ہیں؟ خداوند کو آزما بھی وہی شخص سکتا ہے جو خداوند کی عبادت کرتا ہے۔ خداوند مہربان ہے، رحیم ہے، لیکن میرے عزیزو، خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال رکھیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال رکھیں گے، خداوند قدوس خدا کے ساتھ میرے عزیزو جب ہم باتیں کریں گے، سو میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو آج ایک اور بید آپ پر عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خداوند کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، خداوند کے ساتھ ہم رفاقت رکھ سکتے ہیں، خداوند کے ساتھ میرے عزیزو ہم اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں۔ سو بے شک میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں امت میراث میں اور زمین کی انتہائی حصے کی ملکیت تیرے حصے میں بخش دوں گا۔ سو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور عبادت کریں گے، دعا میں ٹھہریں گے، روزہ رکھیں گے، تبھی میرے عزیزو خداوند ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ تب ہم خداوند کے حضور یہ بات رکھیں گے کہ خداوند مجھے یہ چیز آپ سے چاہیے، تو پھر خداوند ہمیں وہ چیز پرووائڈ کر دے گا۔ لیکن اگر ہم
خداوند کے ساتھ رفاقت ہی نہیں رکھتے، ہم خداوند کے ساتھ میرے عزیزو اس کے حضور ہی نہیں جاتے، ہم گریہ وزاری نہیں کرتے۔ لکھا ہے کہ تو آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور جا۔ میرے عزیزو اگر ہم حنا کو دیکھیں تو آنسوؤں کے ساتھ خداوند کی ہیکل میں گئی۔ اگر ہم حزقیہ کو دیکھیں تو میرے عزیزو خداوند کے بندہ آموز کے بیٹے یسایہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ تو مرنے والا ہے، اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ لیکن میرے عزیزو جب وہ زار زار رویا تو خداوند نے اس کی عمر کے 15 برس بڑھا دیے۔ او پریز گاڈ۔ سو میرے عزیزو جب خداوند قدوس خدا ان کی زندگی میں کام کر سکتا ہے تو کیا آج خداوند ہماری زندگی میں کام نہیں کر سکتا؟ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ آج پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ تو آج ہم کیوں میرے عزیزو، آج ہم کیوں جو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کیوں ان لوگوں کی طرف لگی ہوئی ہیں جن لوگوں کے پاس روپے پیسہ؟ ہم اس کی طرف کیوں نہیں نگاہ کرتے جس نے انہیں وہ روپے پیسہ پرووائڈ کیا ہے؟ جب ہم خداوند کی طرف نگاہ کریں گے تو خداوند ہماری سنے گا، پھر ہم خداوند کی مہربانیوں کو دیکھیں گے، اس کی شفقت کو دیکھیں گے، اس کے معجزات کو دیکھیں گے، اس کی قدرت کو دیکھیں گے، اور پھر خداوند ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اور لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح کا بیٹا ہے، یہ مسیح کی بیٹی ہے، اس میں سے مسیح کا روح کام کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو آج خداوند کا بندہ زبور نویس یہی ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم خداوند پر توکل رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، اور جیسے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ، پیار کر۔ تو میرے عزیز جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہمیں بحال کرے گا۔ اور جب تک آدم میں دم نہ تھا وہ خاک تھا، آدم نہ تھا، آدم میں آ کے دم ہوا، پھر خاک سے آدم ہوا، یہ سارا بید دم کا ہے، یہ دم اسی ہم دم کا ہے۔ آپ سبوں کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو برکت دے، اور خداوند قدوس خدا آپ سب کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو میرے عزیزو آج میں پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور 34 اس کی 8 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو آج ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ مقدس داؤد نبی، جس کی معرفت خداوند قدوس خدا نے فرمایا، یہوہ باپ نے فرمایا کہ یہ میرے دل کے عین مطابق مجھے مل گیا، جسے خداوند قدوس خدا نے چرواہے سے، جیسے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اس شخص کو خدا نے ملک اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، جس کے وسیلہ سے خدا باپ نے جاتی جولیت کو جو ہے خدا باپ نے اس کے ہاتھوں سے مروایا۔ خدا باپ نے اسے میرے عزیزو بہت سارے جنگوں میں فتح یابی دی۔ وہ خدا کا بندہ آج پاک کلام میں سے خدا کا بندہ فرماتا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی میرے عزیزو یہاں پر خداوند کا بندہ فرما رہا ہے کہ آپ آزما کر تو دیکھو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم خاک ہیں، اور پھر بھی یہاں پر کلام خدا ہم سے آج مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ خدا کو آزما کر دیکھیں۔ او پریز گاڈ۔ یعنی میرے عزیزو یہاں پر ایک اور بات آ گئی کہ خداوند کو ہم کیسے آزما سکتے ہیں جبکہ ہم تو انسان ہیں۔ ہمارا اور خداوند کے ساتھ ہم کیسے اپنی کمنڈمنٹ جو ہے خداوند کے ساتھ کیسے ہم اپنی کمنڈمنٹ خداوند کے آگے رکھ سکتے ہیں، یا میرے عزیزو ہم اپنی رفاقت کیسے خداوند کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں؟ یہاں پر خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آزما کر دیکھو۔ او پریز گاڈ۔ یعنی کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ میرے عزیزو خداوند نہایت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا باپ ہے۔ سو میرے عزیزو اگر آگے دیکھیں تو لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو آزما بھی خدا کو وہی شخص سکتا ہے جس کا توکل خداوند پر ہوتا ہے، جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے کہ آج میں خداوند سے یہ مانگوں گا اور میرا خدا مجھے عنایت کر دے گا۔ سو میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، خداوند ہماری زندگی میں اپنی برکات کو لے کر آئے،
پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے گھرانے میں سے بیماریوں کو بلاؤں کو دور کر دوں گا. سو میرے عزیزو، کیا آج ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں؟ جب ہم خداوند کی عبادت ہی نہیں کرتے، ہم خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، تو پھر کس طرح سے ہم خداوند کو آزما سکتے ہیں؟ خداوند کو آزما بھی وہی شخص سکتا ہے جو خداوند کی عبادت کرتا ہے. خداوند مہربان ہے، رحیم ہے، لیکن میرے عزیزو، خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال رکھیں. میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال رکھیں گے، خداوند قدوس خدا کے ساتھ میرے عزیزو جب ہم باتیں کریں گے، سو میرے عزیزو بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو آج ایک اور بات آپ پر عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خداوند کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، خداوند کے ساتھ ہم رفاقت رکھ سکتے ہیں، خداوند کے ساتھ میرے عزیزو ہم اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. سو بے شک میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں امت میراث میں اور زمین کی انتہائی حصے کی ملکیت تیرے حصے میں بخش دوں گا. سو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور عبادت کریں گے، دعا میں ٹھہریں گے، روزہ رکھیں گے، تبھی میرے عزیزو خداوند ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. تب ہم خداوند کے حضور یہ بات رکھیں گے کہ خداوند مجھے یہ چیز آپ سے چاہیے، تو پھر خداوند ہمیں وہ چیز پرووائڈ کر دے گا. لیکن اگر ہم خداوند کے ساتھ رفاقت ہی نہیں رکھتے، ہم خداوند کے ساتھ میرے عزیزو اس کے حضور ہی نہیں جاتے، ہم گریہ وزاری نہیں کرتے، لکھا ہے کہ تو آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور جا. میرے عزیزو، اگر ہم حنا کو دیکھیں تو آنسوؤں کے ساتھ خداوند کی ہیکل میں گئی. اگر ہم حزقیہ کو دیکھیں تو میرے عزیزو، خداوند کے بندہ آموز کے بیٹے یسایہ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تو مرنے والا ہے، اپنے گھر کا بندوبست کر لے. لیکن میرے عزیزو، جب وہ زار زار رویا تو خداوند نے اس کی عمر کے 15 برس بڑھا دیے. او پریز گاڈ. سو میرے عزیزو، جب خداوند قدوس خدا ان کی زندگی میں کام کر سکتا ہے، تو کیا آج خداوند ہماری زندگی میں کام نہیں کر سکتا؟ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ آج پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. تو آج ہم کیوں میرے عزیزو، آج ہم کیوں جو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کیوں ان لوگوں کی طرف لگی ہوئی ہیں جن لوگوں کے پاس روپے پیسہ؟ ہم اس کی طرف کیوں نہیں نگاہ کرتے جس نے انہیں وہ روپے پیسہ پرووائڈ کیا ہے؟ جب ہم خداوند کی طرف نگاہ کریں گے تو خداوند ہماری سنے گا. پھر ہم خداوند کی مہربانیوں کو دیکھیں گے، اس کی شفقت کو دیکھیں گے، اس کے معجزات کو دیکھیں گے، اس کی قدرت کو دیکھیں گے، اور پھر خداوند ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. اور لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح کا بیٹا ہے، یہ مسیح کی بیٹی ہے، اس میں سے مسیح کا روح کام کرتا ہے. سو میرے عزیزو، آج خداوند کا بندہ زبور نویس یہی ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم خداوند پر توکل رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، اور جیسے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ، پیار کر. تو میرے عزیز، جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہمیں بحال کرے گا اور خداوند ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.